اچھا جی، اب ہم آج کے سیشن کے حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے الاعراف کی آیت نمبر 73 سے لے کے جو ہے آیت نمبر 84 تک 84 تک الاعراف کی سورہ الاعراف کی اس کو اسٹڈی کیا۔ تو میں پہلے ریکویسٹ کروں گا پارٹیسپینٹ سے، ان کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جی کہ جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایک آدمی کو جو انہوں نے راضی کیا کہ وہ اونٹنی کو جا کے مارتے تو اس کی وجہ سے عذاب آیا اور اس کی ذمہ داری پوری قوم پہ تھی کیونکہ سب اس میں سب کی وہ کیا کہتے ہیں کنسنٹ شامل تھا جس کی وجہ سے وہ کام ہوا تھا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ چپ رہیں یا اس کے اوپر کوئی اپنا عمل شو نہ کریں تو وہ پھر پوری قوم جو ہے اس کی ذمہ دار ہو جاتی ہے۔ تو یہ رول جو ہے اس کو ہم یونیورسل رول سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہی اپلیکیبل ہے، رائٹ؟ تو اگر ہم یہ سمجھیں تو اب یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا اور وہ جو جس خرابی کا ذکر کیا گیا وہ اب آج کل اتنی زیادہ ہے تو اس کے خلاف ہم لوگ اسپیشلی جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ہم لوگ پریکٹیکلی تو کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں یا اس کو برا سمجھیں۔ اور یہاں پہ اب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور جہاں تک ہو گیا کہ وہ ان کی فارن پالیسی کا حصہ بن گیا کہ وہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کے یہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بندہ مطلب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا کریں ہم؟ مطلب صرف اس کو سہتے رہیں یا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ویٹ کریں یا کیا مطلب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسے رہنمائی فرمائیں۔ نہیں دیکھیے وہ جو ہے نا جو ڈفرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مثال دی ہے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی قوم سمود کی جو اس اونٹنی کو جو مارا تھا تو وہ جو اس فیل کے پیچھے قوم کی کانسنٹ شامل تھی جو آپ نے استعمال کیا۔ اب یہاں پہ جو یہ جو گے میرجز اور یہ گے ہونا یا لیسبین ہونا یہ عام بات ہے اور اس کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی کانسنٹ اس میں شامل نہیں ہے، نہ آپ یہ خود کرتے ہیں نہ آپ جو ہے وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس سے زیادہ تو آپ میرا نہیں خیال آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے جو آپ کا قریبی حلقہ ہے مسلمانوں کا کہہ لیں آپ کہ جو اس کے اندر جو ہے، کیونکہ بہرحال یہ بیماری مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں یہ بیماری نہیں ہے، تو ان کے اندر جو ہے نا وہ جس حد تک بات کی جا سکتی ہے لاجک کے ساتھ وہ کر لی جائے، اس سے زیادہ میرا نہیں خیال آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ جی، کیونکہ یہاں پہ تو یہ اتنے اگریسو ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے اوپر فوراً بات چلی جاتی ہے۔ اگر آپ ذرا کوئی اس بات کو مطلب ایون برا سمجھنا بھی جو ہے وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو کوئی گالی دے دی ہے۔ یہاں پہ مطلب سچویشن اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے، اللہ معاف کرے۔ بالکل یہی صورتحال جو ہے نا وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑے تم نیکوکار بنتے ہو، بڑے جو ہے نا پاک باز بنتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، یعنی ہم نے نہیں ٹھیک ہونا اور ہم جو سمجھ رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے، تمہارا دماغ چل گیا ہے تو تم اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ اور مزید ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قوم کس حد تک بگڑی ہوئی تھی، تو وہ اس معاملے کے اندر تو وہ جو ہے ایگزیکٹلی وہی صورتحال میرا خیال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کسی کو کہیں کسی گے کو اس نے کہنا کہ تم سارے پاگل ہو۔
جی شکریہ. اور سوال کوئی پارٹیسپینٹ میں ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے جناب. جی زرار صاحب. جی شکیل صاحب، ایک تو جسٹ اے کامنٹ کہ تھینک یو فار ٹیکنگ ایکسٹرا ٹائم، جو آپ نے وہ پکچرز دکھائیں اور اس کے ریفرنس جیوگرافیکلی اور وہ جو ہسٹورک ہاؤسنگ، سو تھینک یو فار دیٹ. اسمال کوشچن یہ ہے کہ آیت 83 جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت لوط کی فیملی کو بچا لیا تھا، اور لیکن ان کی وائف جو ہیں وہ شاید نہیں. تو اس میں تھوڑی مور ڈیٹیلز ہیں یا وہ بعد میں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بعد میں اس پہ ہوگا کہ وہ کیوں نہیں سیو ہو سکی؟ ہاں وہ میں چلے بتا دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ جب ان کو حکم تھا کہ جب آپ نکلیں گے یہاں سے شہر سے، تو جو ہے یہ بات تھی صبح ہونے سے پہلے کی، یعنی فجر سے بھی تھوڑا پہلے کا ذکر تھا کہ وہ جو فرشتے جو آئے تھے جنہوں نے یہ عذاب لے کر آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں، تو ان کے اوپر عذاب آئے گا، ہم نے اس بستی کو الٹ دینا ہے، لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں. تو اب جو ہے یہ لوگ نکلے ہیں، تو پیچھے جو ہے وہ ظاہر آگ لگی اور وہ بارش وہ پتھر برسنا شروع ہوئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو آواز ہی نہ آئی ہو. تو وہ جو ہے اب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دونوں صاحبزادیاں نے تو اس کے اوپر اسی طرح سے عمل کیا، لیکن وہ جو بیوی تھی وہ رک گئی اور اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، اور جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس کو منع بھی کیا کہ چلو ہمارے ساتھ، منع کیا تھا انہوں نے کہ پیچھے رکنا نہیں ہے، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا. اس نے کہا نہیں تم جاؤ، میں تو نہیں جا سکتی، اور میں جو ہوں وہ میں جو ہے وہ دیکھوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری. اور پھر قوم کا دکھ جو ہے نا وہ اس کے اندر جا پڑا. تو جو ہے وہ پھر وہیں پر جو ہے وہ شی ڈائیڈ. تو وہ اب بھی جو ہے وہ ایک مجسمہ سا ہے وہاں پر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی جو کہ اب ایک پلر کے اندر کنورٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ پروبیبلی جو ہے وہ ایش جو گری اس کے اوپر، تو اس سے جو ہے وہ ایک عورت کے سائز کا ایک پلر سا ہے جو کہ وہاں پہ موجود ہے ابھی بھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے. تو وہ آدھے راستے میں جا کے اس نے پلٹ گئی تھی، پلٹ کے دیکھا اور پھر اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا. تھینک یو. جی اور کوشچن کسی کا، کوئی کامنٹ یا کوئی الجھن ہے تو اس کو سلجھایا جا سکتا ہے. شکیل صاحب موجود ہیں جناب. جی مس عائشہ، آپ کا سوال نہیں آ جایا. ٹھیک ہے. اچھا لگتا ہے یہ آج مزید اور کوئی سوال نہیں ہے. اچھا ایک صرف کیوریاسٹی یہ تھی کہ یہ جو قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش کر ان میں وہ بناتے تھے، ان کے پاس ایک آرٹ تھا، اور ابھی آپ نے تصاویر بھی دکھائیں، تو یہ ایکسیسیبل ہے، یہ ٹورسٹ پلیس ہے، ٹورسٹ وہاں پہ جا سکتے ہیں، وہاں وزٹرز دے آر الاؤڈ ٹو گو دیئر اینڈ سی؟ سعودی گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے شاید یہ نہیں کبھی سنا کہ اس طرح کے جگہیں جو ہیں وہ سعودی عرب میں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ہاں وہ زیارت. جو ہے نا وزٹ جو ہے نا سعودی گورنمنٹ دیا ہی نہیں کرتی تھی نا، وہ تو حج اور عمرے کا ویزا دیا کرتی تھی. اب جو ہے وہ ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو ہماری جو ملک ہے اس کے اندر بہت ساری ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک ہے. تو جو ہے اب انہوں نے جو ہے وہ یہ الاؤ کیا ہے ٹورسٹ ویزا. تو اس سے پہلے جو ہے وہ بڑے کوئی آپ کے تعلقات ہوں شاہی خاندان کے ساتھ، کوئی آپ کو جیسے مولانا مودودی تھے، ڈاکٹر سرار احمد تھے، یا اور علماء کرام تھے، تو بہت، یا جو ہمارے بڑے
پولیٹیکل شخصیات تھیں ان کو تو اسپیشل کو ویزا مل جاتا تھا, ادروائز جو ہے نا یہ نہیں ملتا تھا. اب جو ہے وہ یس اب ٹورسٹ ویزا لگ جاتا ہے. زبردست جی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ اگر موقع ملے تو جا کے ان پلیسز کو دیکھا جا سکتا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اس میں یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تھا تو مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں یہ مدائن صالح آتا ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نے قیام فرمایا تھا, اور جو ہے وہ صحابہ کرام کو دکھائی تھی یہ جگہ کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب آیا تھا, اور وہ کنواں جو ہے جس سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے وہ پانی پیتی تھی وہ بھی دکھایا تھا, اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تم لوگوں میں سے اسی میں سے پانی پینا ہے. تو کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے نا یہ جگہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, تو یہ سیر کرنے کی جگہ نہیں ہے, تو یہاں سے جلد نکل جاؤ. تو یہ وہ سبق ہے جو کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہاں جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ وہاں جائیں, آپ نے تصویریں کھینچنی ہیں کھینچیں, ابھی دکھائی ہیں نا تصویریں, تو کسی نے کھینچی ہیں تصویریں تو میں نے دکھائی ہیں نا, تو تصویریں کھینچنا یا جو ہے وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہ سیر کی جگہ ایسا سچ نہیں ہے. وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ ہے کہ بس آپ وہاں جائیں اور آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ کس طرح کی عمارات تھیں اور کیسے جو ہے نا ایک تباہی پھری ہے, اور جو ہے وہ جو زلزلہ آیا تھا اس کے کیا آثار ہیں, تو یہ دیکھ کر اور پھر وہاں سے آپ جلد سے جلد نکل دیں. یہ شکریہ. شکیل صاحب, ایک تھوڑی سی ذہن میں ایک ذرا سوچ آتی ہے کہ جتنے ہمارے پیغمبر ہیں ان کی جو وائفس ہیں, ان میں سے کسی پیغمبر کی وائف کا یہ رویہ جو کہ یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی وائف کا تھا, یہ ایک حیران کن سا ایک لگتا ہے کہ وہ ان کی ظاہر ہے بیگم تھی, وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں شادی کی اور ان کے ساتھ تھی, اولاد بھی آگے ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی صحبت میں کافی عرصے تک وہ رہی ہوں گی, لیکن ایون دین ان کے دل میں وہ جو محبت تھی اپنے قوم کی وہ اسی طرح سے تھی, اور جب وہ جا بھی رہے تھے تو وہ ان کی ایک ٹینڈنسی تھی, وہ مڑ کے انہوں نے پیچھے دیکھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ آگے یہ ذکر بھی آئے گا, اور شاید واپس جانے کی کوشش کی. تو یہ مطلب ایک پیغمبر کی بیوی اور ان کی صحبت میں رہنا ڈائریکٹلی اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی تربیت بھی ہو رہی ہوگی, تو یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس طرح کے رویے کی خاتون کی, جو کہ بالکل اٹیچڈ بھی, ظاہر ہے کہ ان کی زوجہ ہیں, ان کی سے اولاد بھی آگے ہو رہی ہے, ان کی بچیاں بھی ہیں جس طرح آپ نے بتایا, تو یہ بڑا حیران کن ہے, اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو تھا وہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے والد صاحب ایک نبی ہیں, اس کے والد صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک کشتی بنائی ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ سیلاب آئے گا, اور وہ سیلاب آ بھی گیا ہے, اور وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بیٹا آ جاؤ کشتی کے اوپر. وہ کہتا نہیں میں جو نا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں نہیں ڈوبوں گا, تو آپ جائیں, مجھے نہیں ضرورت آپ کے ساتھ. تو پھر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بھائی یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, یہ ایک جو بگڑا ہوا کام ہے. تو جو صرف صحبت سے جو ہے وہ یقیناً صحبت ایک کیٹلسٹ ہے, اور اس سے جو ہے وہ انسان فائدہ اٹھانا چاہے تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن جو ہے اگر کوئی اپنا دماغ بند کر لے اور دل بند کر لے
تو پھر تو مطلب سامنے کی رکھی ہوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ بیوی ہو یا اولاد ہو, دونوں طرح کی مثالیں قرآن حکیم میں جو ہے وہ موجود ہیں. انبیاء کرام کے حوالے سے کہ ایک بیوی کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا, حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا, لیکن بیٹے کا ذکر وہ پھر آگے جا کے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو وہ بھی ایک مثال موجود ہے. تو یہ پھر ایک تیسری مثال جو ہے وہ برادران یوسف علیہ السلام ہے. وہ سارے برادران جو تھے وہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا, وہ ان کی اولاد ہی تھے, سارے نبی کی اولاد تھے. اور ان کی جو حرکتیں تھیں کہ اپنے بھائی کو ہی انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ بھیڑیے کے آگے ڈال دے, لیکن وہ پھر ہوا تو انہوں نے کہا چلو کنویں میں ڈال دو. تو وہ پھر یہ اپنے بھائی کے اوپر جو ہے, جو دوسرے بھائی بن یامین تھے ان کے اوپر چوری کا جو ہے نا, وہ نے کہا ہاں یہ ہے ہی ایسا, اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا. تو وہ اور وہ مسلسل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ اس میں رہ رہے تھے, صحبت کے اندر رہ رہے تھے. تو یہ اس سے جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ اولاد ہونا یا بیوی ہونا ہرگز یہ ثابت نہیں کرتا کہ جو ہے نبی کی کہ جو ہے یہ انہوں نے یہ ٹھیک بھی ہوں گے. وہ تو آپ کو اپنا دل و دماغ کھولنا پڑتا ہے, اور پھر اگر جس نے کھول لیا وہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات بھی دیے. اور جنہوں نے یعنی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے یا اسی طرح وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک نبی کے بیٹے ہیں, لیکن ان کا آپ دیکھیے کہ وہ فیضان نظر تھا کہ یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو وہ ایک بالکل دوسری ایکسٹریم ہے کہ جو ہے وہ جس طرح کا ایک نبی کے بیٹے کو ہونا چاہیے بالکل وہ ویسے تھے. تو وہ تو اپنی اس کے اوپر ہے, جس نے محنت کر لی وہ سیکھ گیا. جی شکریہ. میرا خیال ہے مزید سوال نہیں ہے, آج کے سیشن کو پھر ہم کلوز کرتے ہیں. اور سب کا بہت شکریہ جی سیشن میں شامل ہوئے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے آگے اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین.